اس سے پہلے تک رمضان کے لیے قیام رمضان، رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے جتنے اپنا آفس پہ لمبے پروڈکٹ پھر رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر تاجد کو اس کا نام سنا ہے، اس کا نام قیام رمضان. پھر یہ قیام رمضان کا ہو گیا تراویح اور صلاۃ الفجر کا ہو گیا تہجد. تو نئی اصطلاح ہوئی، اس کا نام تہجد ہو گیا، اس کا نام قیام تراویح. تراویح نام کیوں ہو، صلاۃ الفجر نام کیوں ہوا، وہ تم سمجھ سکتے ہو. سو کر کے اٹھ کر رات کے پیچھے اس طرح پڑھتے ہیں، آتا نہیں، بہت مشکل کام ہے. اس صلاۃ الفجر نام رکھی ہے. یہ تہجد کیوں ہے؟ تہجد کے معنی ترک الوجود، وجود کے معنی ہے نیند، نیند چھوڑنا. تو اس کا نام تہجد ہے. صلاۃ الفجر کا بجائے نیند چھوڑ کر کے تہجد پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ. یہ قیام رمضان، قیام رمضان کا مطلب رات کو نفلیں پڑھنا ہے، جبکہ رات نہیں. یہ چیز ساتھ ہے، بس اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نفلیں پڑھو کہ جا سو جائے. تو یہ قیام رمضان، قیام رمضان. پھر اس قیام رمضان میں ہر 4 رکعت پر تکبیر آتا ہے. تکبیر کہتا ہے 4 رکعت پر اتنی دیر بیٹھو، آرام کرو، ریسٹ کرو، جتنی دیر سے 4 رکعتیں پڑھی اتنی دیر بیٹھو. 4 تکبیر کے بیچ میں آتے ہیں. تو اس تکبیروں کے مناسب سے تراویح بنتے ہیں کرنا کو. اور یہ تراویح ہو آج کل بیٹھتا کوئی نہیں، پڑھتے ہیں آرام کرو، رات بھر نماز پڑھو سے لپو گے. یہ جو فٹافٹ پڑھ رہے ہو اس لیے سب تبدیلی ہے، چونکہ 4 بیچ میں 4 تبدیل آتے ہیں، اس کے طرح یہ بنا جن 2 نمازوں کے 2 نام الگ ہے. تو جو اہل سنہ والجماعت، اہل سنہ والجماعت میں نے کبھی بتایا تھا کہ حدیث اور سنت میں خصوص من وجہ کی نسبت، مطلب کی نسبت نہیں، خصوص من وجہ کی نسبت. اور جہاں یہ نسبت ہوتی ہے وہاں 3 مادے ہوتے ہیں. 2 اختلافی مادے ہوتے ہیں، یہ اجتماعی مادہ ہوتا ہے. نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل جو شریعت میں معمول ہے، یہ سنت ہے، حدیث بھی، اور یہ مادہ اختلافی. اور خلفائے راشدین کی جو دلیل ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ دلیل یہ بھی سنت حدیث نہیں. تو یہ ایسی چیز ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیش حدیث ہے، سنت نہیں. یہ مادہ اختلافی کھڑے ہو کر پیش کیا مسئلے کی وضاحت کیجیے. تو یہ حدیث تو ہے، سنت نہیں. طریقۃ المسلوقۃ فی الدین، بیٹھ کر پیشاب کرنا، یہ سنت بھی ہے، حدیث بھی ہے. اور صحابہ تو خلفائے راشدین بھی، اور صحابہ بھی جو سنت ہیں، خلفائے راشدین کی سنت کو طلب کیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء. اور صحابہ کی جو سنت ہے اس کا نام اجماع، اور یہ امت کا پہلا اجماع ہے. اجماع تو پہلا تک گزر ہے، لیکن امت کا جو پہلا اجماع ہے وہ صحابہ کے دور میں جو اجماع ہوئے وہ پہلا اجماع. تو یہ 2 چیزیں جو ماننے والا ہے، حضور کی سنت کو کوئی مانتا ہے، خلفائے راشدین کی سنت کو کوئی مانتا ہے، اور اجماع صحابہ کو کوئی مانتا ہے. یہ صرف 4 ہیں، ایک ہے 4. تم کو غریبی بھی تو غریبی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یہ ایمان لطی طرح کرتی. اور صحابہ کے زمانے میں جن مسائل پر اجماع ہوا اس میں سے 5 کو تو مانتے ہیں، 5 کو نہیں مانتے. لیکن 4 ایمان ماننے والے صحابہ
کے زمانے میں یہ 3 راتیں حضور نے نماز جماعت میں پڑھائی کہ وجود کے اندر شہر پھر لوگ اپنے طور پر مسئلہ پڑھتے ترغیب دی جاتی من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ترغیب دی جاتی اور صحابہ پڑھتے کہ کسی کا اندر زمانہ ہے وہ اسی طرح نکلا گیا پھر اس کو 2 سال بعد اس زمانہ ہے کچھ 2 سال حضرت صدیق اکبر شریف والا ہے اور ان 2 سال میں بھی چاروں طرف سے پریشانیاں بڑی مشکل سے وہ 2 سال گزرے ہیں اور آپ کو حضور نے ایک خواب دیکھا کہ حضور ایک کنواں میں سے پانی کھینچ کر جانوروں کو پلا رہے ہیں ابو بکر یہ خواب ہے ابو بکر ہے امام اللہ مجھے دے دیے تو حضور نے دے دی تو انہوں نے 2 دکھا اب بڑی مشکل سے دکھا تو عمر آئے انہوں نے کہا کہ مجھے دے دی تو عمر کو دے دی تو عمر کے پاس پہنچ کر وہ 2 بندے اور حضرت عمر نے کھینچ کر کے اونٹوں کو سارے اونٹوں کو پانی پلا دیا اور وہ جا کر کے سائے میں بیٹھے اس سے اندازہ کرو حضرت ابو بکر کا اور کتنا نازک دور گزرا ہے کتنا پریشانی کا دور گزرا ہے تو حضرت ابو بکر کے دور میں بھی کوئی نظام نہیں بنا کہ حضرت عمر کا زمانہ ہے حضرت عمر کی خلافت 10 سال اس میں سے 6 سال 2 سپر پاور سے ایک ساتھ جنگ چل رہی ادھر ایران کا ادھر روس کا ان زمانے کے 2 سپر پاور تھے ایک ہی دونوں محاذوں پر جنگ کر رہی پھر 6 سال کی جنگ کے بعد جیسی ان کی طاقتیں ٹوٹی اور سکون ہو تو آخر کی جو 4 سال حضرت عمر کے ان 4 سالوں میں حضرت نے بہت سی باتیں ملک اور ملت کی تنظیم کے تعلق سے شروع کی ملک کو منظم کی اور بنائے ملت کو منظم کی ان میں سے جو ایک مسجد کی 3 کتابیں ہیں یہ ملت کو آرگنائز کی ہے کیوں اس سے پہلے کوئی 3 کتابیں کہتا ہی نہیں تھا اگر کوئی طلاق کا لفظ مقرر دوست تھا تو وہ تعمیر کے طور پر بولتا لیکن اب صورت حال بگڑ گئی کیونکہ اب تو صحابہ اور معاشرے میں جب آتے میں نمک کے وقت میں رہتے باقی سب تعمیر ہوگی تو صحابہ میں جو بات تھی وہ تعمیر میں نہیں ہوگی تو لوگ برتر تعمیر کے طور پر نہیں آشیش کے طور پر 3 طلاقیں دینے لگے تو حضرت عمر کے صحابہ کو اکٹھا کی اور یہ کہا کہ بھائی لوگوں کے لیے اس بات کا اناصل علی بن علی بغور کا اناصل کا نام درن عید تھی اس میں لوگ جلدی کرتے ہیں یعنی جواب دیتا 2 ہی دے دی تیسری طرف تو دیتی ہی نہیں الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 2 طلاق ایک ساتھ نہیں مرتان ایک مرتبہ ملاقات کرتے کہ 2 طلاق کے بعد نہیں کرتے تمہیں اگر نہیں رکھنا 3 سے چلی جائے اور رکھنا ہے تو 2 بغیچے سے رجت کر لو پہلا 2 ہی طلاق دیں گی اس کی تو یوز کرنی ہے نہیں پھر آگے جا کر یہ کہا کہ اگر تمہیں تیسری طلاق یوز کرو گے استعمال کرو گے تو اپنی بیوی پر کرائے کا بکرا چڑھانا پڑے گا اس کے بغیر وہ بیوی تمہارے لیے حلال نہیں رہے یہ آپ کی بات دکھائی اگر تیسری طلاق دو گے تو یہ آپ کی بات میں کرنی پڑے گی پیسہ آپ کا بات ہو یا تیسری طلاق کو یوز کرنے ہی نہیں حضرت عمر نے یہ جس کی 3 طلاق کیا تو اس لیے کہ لوگوں کے لیے گرم تھی جو گرم بچوں کو ایک ساتھ کرنے لگے تو تھوڑا تو جب وہ تعلیم نہیں کر رہے تاثیر کر رہے ہیں ان کو تعلیم ضرورت کی ضرورت ہے حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کے امام
تحقیق کی نیت نہیں ہے تاثیر سے بھی تو سنانے پڑے اور تحقیق کی نیت ہے تو آج بھی ہے ضرور مختار کی بار کر رہا دستخط تنا و نوت تاکید ہوئی دو تین مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بولا تحقیق کی نیت کی اس نے تو دیانت اس کی نیت کیسے بات تو یہ تو دیانت تحقیق والا مطلب آج بھی ہے لیکن اگر کوئی نیت نہیں ہے تو یہ تحقیق یہ ملت کو آرگنائز کیا کہ ایسی صورت میں تحقیق کی نیت کے طرح کا مطلب مقرر ہے لیکن اگر خالی ذہن کا تین نیت کی ہے تو سوال کے تین پر کیوں رکا چوتھا پر کیوں نہیں کیا جانتا ہے کہ چوتھے پر مجھے حق نہیں تین ہی کا حق ہے ایسا تین کا بولی والی اسی طرح سے مدینہ بڑا ہو گیا اور کئی اذان پر لوگ آنے میں دیر کرنے لگے ممبر کو اندر ہے اسی طرح سے اپنے حدیث آئے کہ حضرت عمر عالموں کے ساتھ تشریف لائے مسجد لکڑی میں دیکھا کہ لوگ نماز اپنے پڑھ رہے ہیں کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے کوئی ایک مقتدی لے کر پڑھ رہا ہے دو مقتدی لے کر کوئی 10 مقتدی لے کر پوری مسجد کے اندر مطلب لوگ پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی مشورہ دے یہ روایت کہاں ملے گی یہ تفصیل ہے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی منصور 6 جلدوں میں چھپی ہوئی اس میں سورۃ القدر انا انزلناه في ليلة القدر اس کو بعد ائمہ اور بعد لوگ پڑھتے ہیں انا انزلناه في ليلة القدر قدر یہ لفظ جلیل آپ کو سنائی نہیں دی کہاں پر آپ کو سننے کا بد اسی طرح سے انا انزلناه في ليلة اذا جاء نصر الله والفتح یہ لفظ جلیل ہے تو آپ کو سنائی نہیں دی تو یہ سورہ بدر کی تفسیر عبدالر المنصور میں صلاح اور یہ روایت کے بعد یہ اندر تفسیر پڑھتے ہوئے اشارت نہ ملے حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ سوال حضرت عمر نے شروع کی ہے میرے مشورے سے شروع حضرت علی فرماتے ہیں یہ سوال کی حضرت عمر نے میرے مشورے سے شروع میں نے حضرت عمر سے بیان کی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شب بدر کا لفظ بھی آگے ہے ریلوی ہے بدر اردو میں ہے بدر و منزلت کیسے تفصیلی ہے منزلت کے جو معنی ہے وہی بدر کے معنی بدر و اردو میں عدل و انصاف ایسے تفصیلی کر کے اس کا استعمال تو بدر و منزلت بدر کے معنی ہے منزل وہ آگے بدر کہاں کا ہے یہ بات بیان کر رہے تو کہا میں نے یہ کہا کہ شیخ حضور نے فرمایا کہ شب بدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں جرمٹ جرمٹ بھی سب یہ جو مظاہرے کرتے ہیں سب مل کر کرتے ہیں یہ جرمٹ تو حضرت جبرائیل اکیلے نہیں فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور جس کو بھی وہ نماز میں مشغول حاصل اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہیں تم نے سنا ہوگا مسافہ کرتے ہیں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو مسافہ کریں کچھ نہیں مسافہ مطلب نہیں ہے دعا کرتے جو بھی نماز میں پڑھا ہے اس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں تو حضرت علی نے کہا کہ تم ایسا نظام کیوں نہ بناتے کہ حضرت جبرائیل اس رات میں بھی اترے کیونکہ شریعت حضرت کو متعین نہیں 29 اور 30 راتوں میں سے کوئی بھی بات شریعت حضرت کو سکتی تو ہم ایسا کیوں نظام نہ بناتے کہ جس رات میں بھی شہر حضرت جبرائیل اترے تو ان کو مسلمان نماز پڑھتے ہوئے ملے
مولانا حضرت ربیع نے کہا کہ حکم دیا کہ سب عشاء پڑھا کر جب گھر چلا جاؤ تو پیچھے سب کو نماز پڑھو اور 8 رکعتیں پڑھو. یہ روایت موطا مالک نے کہ 8 رکعتیں پڑھو اور وہ 8 رکعتیں کتنی پڑھو. حضرت عمر چلے گئے عشاء پڑھا. اب وہ امام آ کر پڑھا ہوگا تو شہری کے وقت تک پڑھا ہے. بہت جلد حضرت کے علم میں یہ بات آئی کہ یہ بات ذہن میں آئی کہ یہ تہجد کی جو 8 رکعتیں ہو وہ تہجد کے وقت تک لمبا ہو. پھر حضرت کے سامنے یہ بات آئی کہ نبی یہ بات ایک کو معمول تھا رمضان میں عشاء سے پہلے 20 رکعتیں پڑھنا ہے اپنے دم کا. اور وہ 3 راتیں جو حضور نے جماعت سے پڑھائی تھی وہ بھی 30 پڑھائی. یہ باتیں دونوں باتیں حضرت عمر کی جو میں آئی ہوں. اور یہ دونوں روایتیں امام بھائی اپنی رحمت میں آگے کیا سنن الکبریٰ مشکات جیسی 10 جلدوں میں. اس میں یہ 2 روایتیں الگ الگ. ایک روایت یہ ہے کہ نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے 20 نفلیں پڑھتے ہیں. دوسری روایت الگ ہے کہ وہ 30 راتیں جو حضور نے نماز پڑھائی تھی 20 رکعت نفلیں پڑھائی. اور دونوں روایتیں صحیح لیکن ان کے ذوق سے کوئی فرق نہیں پڑتا. غیر مقلدین کے یہاں تو ضعیف اور موضوع کمزور ضعیف ہے موضوع. چاہتا امام یہ ہے ایسا نہیں. چاہتا امام یہ صحیح حدیث ہے اور صحیح نہ ہو تو پھر صحیح پھر موضوعات نہیں. اسی لیے پوری امت میں جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی موضوعات کو الگ لکھا گیا اور صحیح حدیثوں کو صحیح حدیثوں کی کتاب میں دی. بخاری مسلم میں تو نہیں کیا. باقی سنن والا تو صحیح روایت سب دی کیونکہ یہ بھی مسلسل سے قرآن. جب آپ کے پاس سے زیادہ کرتی کہ صحیح حدیث نہ رہ جائے تو صحیح حدیث سے اسلام کا. تو اس لیے ان کی رائے اگر ان کے یہاں صحیح حدیث موضوع کے کمزور ہے تو جانو تمہارا بات ہے. اور یہ جو شیطان گزرا ہے اڑوانی اس نے تو امت کو اتنا نقصان بڑا پہنچایا ہے کہ 200 سال پہلے کے اس نقصان کو ظاہر کرنے سارے غلط نوجوانوں کا ذہن بنا دیا تھا دیکھ رہی یعنی موجود. اور اس نے ہر کتاب میں سے صحیح غلط رکھی. صحیح غلط صحیح اور کتاب صحیح اور کتاب صحیح نہ پڑھا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کی کتابیں یہاں پہنچی نہیں اور تم اس کے حقیقت سے تم واقف نہیں ہو. اس سے ہمارے طلبا کا ذہن تو بگڑا نہیں. باقی عرب کا تو ہر نوجوان چاہے وہ مولوی ہو چاہے آپ عربی جانتا ہو دوسری کتابوں کو پسند کر ذہن داخل ہو گیا. اللہ سے بڑی کہتے اس لیے میں نے پڑھا تو انگلش بھی بہت بڑا تھا. وہ فرشتوں کا شاگرد مضبوط تھا. فرشتوں کا شاگرد تھا. فرشتوں کا جب شاگرد کتنا بڑا تھا چندہ میں سے کیا ہوتا ہے بھی شرما کرنا. اس لیے ازواجی کا بھی میں نے لفظ استعمال کیا جہاں کچھ بھی استعمال کیا اتنا بڑا شیطان گزرا ہے اور غلط نمازی کے تمام نوجوانوں کا دماغ بگاڑ دیا ہے. اور جس کو جو حاصل کر سکتے تو حاصل ہوئی اور غریب کا مسلمان تو میں کہتا